حکومت اور تاجر کے درمیان پل کا کردار چیمبر آف کامرس کا ہے. جو لوگ مطلب بزنس کرتے ہیں اور ان لوگوں نے وہاں پہ چھوٹی موٹی فیکٹریاں لگائے ہوئے ہیں، کیا حکومت ان لوگوں کو کچھ سہولیات دے رہی ہیں کہ مطلب ہے جہاں پہ انلیگل کوئی کام کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، وہ فائدے میں ہے. کئی ایسے ادارے بھی ہیں جو بڑا تعاون کر رہے ہیں ہماری ریکویسٹوں پہ، اس میں سارے ادارے شامل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ساجد حسین بنگش کو سنجو ٹی وی کوہاٹ سے، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رشید احمد پراچا صاحب، جو کہ کوہاٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے فاؤنڈر ممبر ہیں. سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے آفس آئے ہیں. سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہمیں مدعو کیا. جی، میرا نام رشید احمد پراچا ہے. ہمارا کاروباری گھرانے سے تعلق ہے. چیمبر آف کامرس بنانے میں میرا ملک اسد صاحب اور کچھ ہمارے دوست تھے، ہم نے مل کر بنائی ہے. اس کے فاؤنڈر ممبرز میں میں ہوں، اور ایک دفعہ پہلے 2018 میں پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. اب سٹنگ دوبارہ الحمدللہ دوستوں کی مہربانی سے پھر پریزیڈنٹ ہوں کوہاٹ چیمبر آف کامرس. اچھا سر، یہ بتائیں کہ چیمبر کی ضرورت کیوں پڑی کوہاٹ شہر میں؟ جی، دیکھیں، جب ہم کاروبار میں آئے اور ہم نے کاروبار کرنا چاہا تو کئی جگہوں پہ ایسی کمزوریاں، ایسی ہمیں کمی محسوس ہوئی کوہاٹ میں کہ جی ہم نے چیمبر، مثال کے طور پہ میں نے چائنا جانا ہے تو چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ نہ ہو تو آپ کو ویزا نہیں مل سکتا. تو پھر ہمیں جانا پڑتا تھا، یا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی ایسی کمپنی بنانا چاہتا ہے تو چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کے لیے ہمیں پشاور جانا پڑتا تھا، وہاں بھی کافی تکلیف ہے، دور ہے شہر سے، سمجھ نہیں تھی اس میں کافی تکلیف. تو وہاں خیال یہی آیا کہ جی کوہاٹ بھی کافی اہم ایک ڈسٹرکٹ ہے تو یہاں پہ کیوں نہ ہو چیمبر آف کامرس. تو اس میں ہمارے سرپرست جو ہیں ملک اسد صاحب سے مشاورت کے بعد اس پہ کام شروع کیا، اور تقریباً کچھ 7 سال کے بعد محنت کے بعد چیمبر آف کامرس کا لائسنس. اچھا سر، ماشاء اللہ. سر یہ بتائیں کہ چیمبرس آف کامرس سے جو ہے تاجر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، پوری دنیا میں یہ ہے کہ چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ کے بغیر آپ بزنس مین تصور ہی نہیں ہوتے. بلکہ کافی ملکوں میں ایسے ہے کہ چیمبر آف کامرس کا جب ممبر ہوں گے تو تبھی آپ بزنس اسٹارٹ کر سکیں گے. تو اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں. اس کے بغیر تو دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے کاروبار کو ترقی دینا. پورے پاکستان سے ہمارا ایک چینل ہے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے، ان سے ہم رجسٹرڈ ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. پورے پاکستان کے چیمبرز ہمارے سے رابطے میں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. کوئی بندہ کسی دنیا کی نمائش میں جانا چاہے تو چیمبر آف کامرس کے ذریعے ہی ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جیسے اسمیڈا ہے، جیسے ٹی ڈیپ ہے، جیسے جو بنے ہی فلاح و فروغ کے لیے صنعت و تجارت کی، تو ان سے آپ رابطہ چیمبر آف کامرس کے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اور حکومت اور تاجر کے درمیان پل کا کردار چیمبر آف کامرس کا ہے. ہم سے تجاویز مانگی جاتی ہیں، جو بھی اگر بجٹ آتا ہے سارے رابطے ہم لوگوں سے ہوتے ہیں چیمبر آف کامرس سے. تو اس وجہ سے چیمبر آف کامرس کا ممبر ہونا ضروری ہے. بالکل سر، آپ نے بات کی. سر اگر ہم دیکھیں تو مطلب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جو تاجر برادری ہے سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو مشکلات درپیش آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں تاجر برادری جو پہیہ جام ہڑتال کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیمبرس آف کامرس ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے جب تاجر برادری پر اس طرح کوئی مصیبت آتی ہے؟ تو مطلب ان کا کیا رول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بتائیں. جی، چیمبر آف کامرس دیکھیں ایک علیحدہ چیز ہے، بازار یونین ایک علیحدہ چیز ہے. وہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، وہ بھی سارے ہمارے جتنے یونینز کے گروپس ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون ہم اخلاقی طور پہ بھی، علاقے کی وجہ سے بھی ہم کرتے ہیں. لیکن ہماری چیمبر آف کامرس کا بنیادی طور پہ جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو ممبر ہے ہمارا ممبر وہ لوگ بن سکتے ہیں جو FBR میں رجسٹرڈ ہوں، فائلر ہوں. تو ان کی جو تکلیفات مسائل ہیں ان کو دور کریں. لیکن زیادہ تر ایسے مسائل آ جاتے ہیں جو عوامی طرز کے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم بھرپور ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ہماری جو باڈی ہے یہی آگے جا کے پھر فیڈریشن سے بات کرتی ہے یا کسی منسٹر، CM. زیادہ تر چیمبر آف کامرس کے ذریعے باقی ڈسٹرکٹس میں مسئلے حل ہو رہے ہیں. چونکہ ہمارے کوہاٹ چیمبر آف کامرس کے وسائل، اسٹاف کافی کم ہیں،
تو ہم اپنے وسائل کے مطابق جتنی ممکن ہو ہر بندے کو سہولت کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر یہ بتائیں کہ جو آپ لوگوں نے یہ چیمبر آف کامرس جو ہے بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں کی بھی کچھ توقعات ہوں گے حکومت سے، ایسے کیا خاص توقعات ہے جو آپ؟ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو کافی لمبا جواب شاید آپ کو دینا پڑے کہ حکومت سے اور عوامی نمائندگان سے متعلقہ حکام سے ہماری ہمیشہ سے گزارش رہی ہے کہ جی کوہاٹ ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے، خصوصی طور پہ جب اب مرج ڈسٹرکٹ اس میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہاں پہ جی ایسی بعض مصنوعات ہیں، مثال کے طور پہ ایک امرود دیکھیں، ایگریکلچر میں چلے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی اس کے آگے پروسیس میں ہمارے ساتھ حکومت کوئی تعاون کرے، ریسرچ ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس طرح ہمارے معدنیات سے بھرا پڑا ہے ہمارا علاقہ، ہمیں اس میں تعاون کریں. انڈسٹری اسٹیٹ میں انڈسٹری کے لگانے اور اس میں مسائل جو ہیں اس میں ہماری ہیلپ کریں. لیکن بدقسمتی سے تھوڑے سے روابط کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ سہولیات نہیں مل پا رہی. اچھا سر، ہم یہ چاہتے تھے کہ جی ہمیں گیس بھی یہاں پہ ملے تو سستی گیس جو سبسڈائز جو کوہاٹ کا حق ہے اس کے مطابق ملے. ہمیں یہاں پہ بہت سے ایسے دفاتر ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، جیسے کہ فوڈ ٹیکنالوجی سیکشن ہے یا کوئی سمیڈا کا آفس ہو گیا یا کوئی ریسرچ ادارے ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ جی جو رائلٹی فنڈ ہے اس میں سے بھی جو تیل گیس کا رائلٹی فنڈ ہے کچھ حصہ ایسا رکھا جائے کہ ہمیں نہ دیا جائے. چیمبر آف کامرس تو اپنے جیب سے پیسے لگا کے سارا کام کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ آگے جو دور آ رہا ہے، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں ہمیں صرف انڈسٹری بچا سکتی ہے. خوشحالی، ترقی، روزگار، منشیات میں کمی، جرائم میں کمی، یہ انڈسٹری میں جب روزگار ملے گا تو تبھی ہم ہو سکیں گے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں باہر سے لے کے آ رہے ہیں. بالکل ہمیں اس پہ جی ترجیحات اپنے عوامی نمائندگان سے بھی بار بار گزارش کی ہے، اپنی انتظامیہ سے بھی، ہم گورنمنٹ سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس میں اپنی ترجیحات میں اس کو شامل کریں اور اس میں بھرپور کوشش. اچھا، یہاں پہ اگر ہم بات کریں لوکل گورنمنٹ کی، جس طرح کہ ہماری ضلعی انتظامیہ ہے یا جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو کہ منتخب ہو جاتے ہیں الیکشن میں، ان لوگوں کا کوئی رول ہوتا ہے؟ تعاون کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ بس روابط کی کمی ہے جی. ایک سب سے بڑا مسئلہ تو ایشو یہ ہے کہ ہمارا سارا جو ڈسٹرکٹ کا جو سب سے زیادہ مسائل حل کرنے کے لیے جو ادارہ ہے وہ تو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں. لیکن ایک سب سے بڑی ایک تو مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک شروع سے ایک سٹارٹ لیتے ہیں، ان سے بات چیت چلاتے ہیں، ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں، آگے مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں جب آتے ہیں ڈی سی صاحب بھی تو ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اب نئے ڈی سی صاحب جب آتے ہیں تو پھر نئے سرے سے ہم نے شروع کرنی ہوتی ہے ساری. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میثاق معیشت یہ لوگ کہتی ہیں سیاسی لیڈران، اس طرح میثاق معیشت کوئی جو بیوروکریٹس ہیں یہ بھی آپس میں کر لیں کہ جی اس پہ ہم جو ہی آئیں گے جہاں سے کام ختم ہوئے وہاں سے سٹارٹ کریں گے، لیکن ایسا کوئی ممکن نہیں لگ رہا. تو ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب، ہمارے سی ایس چیف سیکرٹری صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی، سی ایم صاحب سے بھی، تو انہوں نے یہی کہا، ہم نے یہی ریکویسٹ کی کہ جی یہاں پہ ایک ایسی کمیٹی بنے یا کمشنر صاحب کے زیر سرپرستی یا ڈپٹی کمشنر صاحب کے، جس میں تمام متعلقہ ادارے ہوں، جس میں کاروبار سے متعلق، تاکہ ہم ہر مہینے صرف ایک دفعہ بیٹھ کے اس میں مسائل بھی دیکھیں اور کاروبار کے فروغ کے لیے تجویز دیں، لوگوں کو اس طرف مائل کریں کہ جی آئیں. یہ ہمارے ہاں تو ایک بدقسمتی سے کئی نسلوں سے صرف دکان پہ بیٹھے ہیں لوگ، تو ان کو ذرا ہم اویئر کریں کہ جی آئیں، انڈسٹری کی طرف آئیں، تو اس میں ترقی اور علاقے اور ملک سب کا فائدہ ہے. اچھا سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوہاٹ میں بھی ایک جو ہے انڈسٹری ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو لوگ مطلب بزنس کرتے ہیں اور ان لوگوں نے وہاں پہ چھوٹی موٹی فیکٹریاں لگائے ہوئے ہیں. کیا حکومت ان لوگوں کو کچھ سہولیات دے رہی ہیں کہ نہیں؟ جی یہ بھی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے کہ سہولیات تو بالکل نہیں ہیں. مطلب ہے جو ہم چاہ رہے ہیں سہولیات کے بجائے الٹا تکلیفات زیادہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایسے ادارے ہیں، دو ادارے ایسے ہیں جن کا ایک ہی قسم کا ٹیکس ہے، ایک فیڈرل ہے ایک صوبائی ہے، دونوں آ جاتے ہیں لیبر کے لیے یا کوئی اور ٹیکسز کے لیے، کبھی ایکسائز، کبھی فوڈ، کبھی اتنے کچھ ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں باہر ممالک سے میسیجز آتے ہیں گروپس میں کہ جی آپ آئیں، گھر بیٹھے انڈسٹری لگائیں، آپ کے لیے اتنی سہولیات، 1 ونڈو سہولت ہوگی. یہاں 1 ونڈو تو بہت دور کی بات. یہاں پہ جو ہمارے انڈسٹری اسٹیٹ کا آفس ہے اس میں بھی صرف ایک بندہ ہمارے علم میں جو ہے وہ صرف کلرک بیٹھا ہے. تو سہولیات کہاں سے جی؟ ہم بڑی پریشانیوں کا شکار ہیں. انوائرمنٹ کے ادارہ ہے، سہولیات سے زیادہ جو ہے ٹیکسز کی برمار مطلب ہے جہاں پہ انلیگل کوئی کام کر رہا ہے
رہا ہے, چھپ کے کر رہا ہے, وہ فائدے میں ہے. جو انڈسٹری اسٹیٹ میں آتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, تو ادارے بھی اپنی کارکردگی کی وجہ سے وہاں پہ آ کے تو آسانی سے وہ بہرحال کئی ایسے ادارے بھی ہیں جو بڑا تعاون کر رہے ہیں ہماری ریکویسٹوں پہ. اس میں سارے ادارے شامل نہیں, کئی بڑے اہم لوگ ایسے بھی ہیں بڑی اس میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. بالکل سر, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ چیمبرز کا جو ہے یہ بڑا رول ہوتا ہے ایک ملک کی ترقی میں, امن میں, خوشحالی میں. سر اگر ہم بات کریں کہ مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور لیگلی وہ جو ہے اس کامرس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, جو ہمارا ممبر بننا چاہے تو بنیادی طور پہ تو پہلے اس نے کوئی بزنس اسٹارٹ کر کے تو اس کو FBR میں رجسٹر ہونا پڑے گا. اس کے بعد ہم بار بار جتنے بھی ہمارے پہلے سے رجسٹر ممبر ہیں یا بازار میں دکاندار ہیں, یہ عام عوام ہے یا نوجوان ہیں یا خواتین ہیں, ان سے یہی گزارش ہے کہ تھوڑا سا حالات دیکھیں. آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, جو ابھی AI جو ایڈوانس انٹیلیجنس ہے, ان سے فائدہ لیں. اتنی آسانیاں بن گئی ہیں, آن لائن بزنس کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو جی AI میں نے ایڈوانس کہہ دیا. بہرحال اس میں اگر آپ لوگ ان سے فائدہ لیں, اپنے گھروں میں بھی آپ چھوٹی سی کوئی پروڈکٹ جو ایسی ہے ہاں گھروں میں بنتی ہے لیکن ہم پنجاب سے یا باہر ممالک سے یا امپورٹ کر کے لا رہے ہیں, مربے, چھوٹی ایسی چیزیں, ان میں تھوڑی سی کوشش کریں. جس کا اگر کاروبار بیکری کا ہے وہ بیکری کی آئٹمز کوشش کرے. یہ بھی ایک مشورہ ہوگا کہ جس کی فیلڈ مطلب ہے جو تھوڑی بہت بھی بنتی ہے نا, کسی کا عزیز کوئی کام کر رہا ہے اسی فیلڈ میں جائے, کوئی نئی فیلڈ پہلے اختیار نہ کرے. اس کے بعد جس کا بھی کریانے کا کام ہے وہ اپنی ایک برانڈ بنائے, اس میں پیکنگ میں آ جائے, اس میں یہ آپ کے سوشل میڈیا کے تھرو ایڈورٹائزمنٹ کرے, لوگوں کو بتائے, اچھی کوالٹی دے. اس طرح جو پنسار کا کام کریں ہیں وہ اپنے نام سے جو دیسی ادویات ہوتی ہیں وہ کریں. مطلب بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جو آج کل یہاں پہ ضرورت ہیں, لیکن ہم لوگ صرف وہی کچھ کر رہے ہیں جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے, لیکن ابھی وقت بدل گیا ہے. میرا یہی سب کے لیے پیغام. بالکل سر, جیسے کہ آپ نے بات کی میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی. آئی تھنک کچھ مہینے پہلے آپ لوگوں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں پاکستانی جو پروڈکٹ تھے, آئی تھنک افغانستان میں ایک سیمینار تھا کہ کیا تھا وہاں پہ, مطلب کیا فیل ہوتا ہے کہ جب پاکستانی کوئی پروڈکٹ کسی فارن کنٹری میں وہ ڈسپلے ہو جاتا ہے, تو آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ کہ جی وہ تو بہت بڑی بات ہے نا, وہ تو اتنی خوشی کی بات ہے. کوہاٹ چیمبر کے لیے بھی ایک اعزاز ہے اور ہمارے کوہاٹ کے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ کوہاٹ سے ایکسپورٹ آپ کے علاقے کے ہیں, شیرکوٹ سے آگے کلاسک لیبارٹریز والے, ان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. یہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے اس بات کی. اور ابھی ہمارے ایک دوسرے دوست ہیں انڈسٹری اسٹیٹ میں, وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ان کی ہیں آئٹمز, انہوں نے وہاں پہ ڈسپلے کیا افغانستان میں, تو ان کو بھی بڑا اچھا رزلٹ ملا. یہ تو بہت بڑی بات. ہمیں تو اس چیز پہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی یہاں پہ آ کے انڈسٹری اسٹیٹ میں کوئی چھوٹا سا کارخانہ یا ہمیں بتا دیتا ہے کہ جی ہم نے ہاتھ سے بنی یہ چیز اور ہماری بڑی کامیاب ہوئی ہے. یہ ہاتھ سے بنی چیزوں کے لیے بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ جی جو چیزیں بھی ایسی کوئی بناتے ہیں جو اینٹیکس ہی ہوتی ہیں, وہ ہمارے تک کم از کم ہم سے رابطہ کریں, تاکہ ہم ان کو اسلام آباد میں جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ان تک لے کے جائیں, ان کو اچھا معاوضہ ملے. یہاں پہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ ہاتھ سے بنی اشیاء یہاں پہ کوڑی داموں بیچ دیتے ہیں. بالکل جی, اسی طرح آپ سے گفتگو بڑا اچھا لگا ہے, بڑی اچھی انفارمیشن تھی. لاسٹ میں ہمارے کچھ ایسے خواتین و حضرات جو کہ گھر بیٹھے کوئی چھوٹی موٹی فیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا حلال رزق جو ہے وہ گھر میں ہی کما سکے, تو کوہاٹ کے ایسے خواتین و حضرات کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, اب میرا اتفاق ہوا جی, نیپال گیا, سارک کنٹریز میں, بنگلہ دیش, انڈیا, یہ ساری جگہوں پہ ابھی دیکھا. ہمارے لوگ گھروں میں مطلب ہے یہ چیزیں نہیں کرتے. اب ایک وہ جو ٹوائز ہوتے ہیں بچوں کے جس میں وہ پولی وہ ڈلا ہوا ہوتا ہے, وہ اچھا وہ روڈوں کے کنارے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہی کچھ ڈیزائن وہ بھالو سا اور یہ چیزیں بنا رہی ہیں اور اسی کو سی رہی ہیں. پھر وہ بچے بیٹھے ہیں یا ان کا جو شوہر ہے وہ بیٹھا ہے, وہ اس میں روئی اور یہ چیزیں ڈال رہا ہے اور بنا کے وہیں پہ بیچ رہے ہیں. ہم لوگ کہاں سے لاتے ہیں جی؟ ہم اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس پہ بھی کافی خرچہ کر لیتے ہیں. تو ہم لوگ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی اسلام آباد میں نے دیکھا ہے, ہمارے دوست ہیں, ان کا ایک فیکٹری تھی, وہاں سے ایک
कंटेनर की कंटेनर लेकर आए केक छोटा सा, मतलब है ये हलाल फूड वाले हैं, वो हमसे तावन कर सकते हैं। उनसे आप पूछें कि एक्सपायरी किस तरह बढ़ जाएगी, हम किस तरह की चीज़ें बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें आप घर में बनाएं, आप लोग वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अपना एक नाम बनाएं, रजिस्टर करवाएं, हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, जैसे टोपी है, पहनते हम हैं, बांग्लादेश से हम ला रहे हैं, ये चीज़ें हम लोग पहनते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते, घरों में क्यों नहीं बना सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह जो भी हमसे रब्ता करते हैं हम अपने वसाइल और अपनी उसके मुताबिक समझ उस तजुर्बे के मुताबिक उनसे। सर ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, ये थी रशीद अहमद पराचा साहब की गुफ्तगू, जो कि कोहाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडर मेंबर हैं। जिस तरह के अगर हम आज दौरे वक्त की बात करें कि हम ऑनलाइन चीज़ों को बड़ा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं कि जब हम अली एक्सप्रेस से या मतलब अली बाबा मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से चीज़ें ऑर्डर करते हैं, तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम हमारी जो अपनी जो प्रोडक्ट है, जिस तरह के सर ने बात की, जो फूड्स में है मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम घरों में बनाते हैं, हम इन चीज़ों को भी जो है बाहर ममालिक में सेल करके एक अच्छा सा हलाल रिज़्क जो है वो कमा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको जो रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो रशीद अहमद पराचा साहब ने जो गुफ्तगू की, यकीनन ये आपके लिए मतलब एक मालूमाती प्रोग्राम होगा और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अगर आपके माइंड में भी इस तरह कोई आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर कोई दुश्वारी है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, रशीद अहमद पराचा साहब से जो है आप मुलाकात कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये थी आज की गुफ्तगू। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।